دیکھے دنیا تیری ہمت ایسے جستجو تیری دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی اور مفت کنسلٹنسی کروں گا. دیکھیں جتنی اچھی ٹیم آپ کے پاس ہے نا, شاہد بھٹو جو ہیں وہ, خورشید عباسی, نازیہ علی, یہ تو ہیں ہی, لیکن آج آپ نے میں نے جب آپ کی ہوسٹنگ اور اینکرنگ سنی نا, مطلب یو اسپیک فلوئنٹ انگلش, یو آر ویری گڈ ایٹ اردو, اینڈ یو ہیو گاٹ اے ویری گڈ کانفیڈینس ماشاء اللہ. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. تو ہمارے پاس جب ایسا ٹیلنٹ موجود ہے تو اسے سامنے آنا چاہیے, اسے انکریج کیا جانا چاہیے, اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی ساری ٹیم آپ ہی کی طرح ہے. Good afternoon, each and everyone. Honorable Chief Guest, Mr. Farooq Sattar, Senior Deputy Convener, MKM Pakistan, CEO, Al-Faiz Group of Companies, Mr. Shahid Ali Bhutto, COO, Faiz TV Network, Ms. Nazia Ali, and the editor, Delhi Faiz Awam, Mr. Khurshid Abbasi. And all dear my friends and colleagues, wish you all happy Independence Day. As we know all that today is very important and most auspicious day, and we are celebrating here this Independence Day because we got independence on this day. And furthermore, I would say that as usual, Faiz TV Network and Delhi Faiz Awam, they are all celebrating their third anniversary of success. So I would like to invite Senior Deputy Convener Mr. Farooq Sattar, very renowned personality, political personality. So I would request him say and express his feelings, love of this motherland. So please. Faiz TV Network and Faiz Awam Roznama, Shahid Bhutto, Khurshid Abbasi, Nazia Ali, and your whole team, Assalamu alaikum, and thank you so much for inviting me on this very graceful and beautiful day in our life. 76th Independence Day. Happy Independence Day to you all. آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو. اور فیس ٹی وی اور آپ لوگوں کی اینیورسری بھی 14 اگست ہے. دس از یور تھرڈ اینیورسری. تو آپ کو بھی آپ کی یہ تیسری سالگرہ اور تیسرا جنم دن بہت بہت مبارک. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ جیسے پاکستان اب تیار ہے آگے کی طرف جانے کے لیے, اور فیس ٹی وی نیٹورک اور آپ کے جو میڈیا کی ٹیم ہے اس نے جو خدمات سر انجام دی ہے, مجھے امید ہے کہ پاکستان بھی آگے جائے گا, آگے بڑھے گا, اور فیض نیٹورک بھی انشاءاللہ تعالی میڈیا کی دنیا میں بہت جلد اپنا ایک منفرد اور ممتاز مقام بنائے گا. 3 سال کے اندر ہی آپ کا پوٹینشیل ہمیں نظر آ گیا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں, بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپٹیشن میں موجود ہیں, اور کمپٹیشن اسی وقت اچھا ہے جب آپ ایک پروفیشنل جرنلزم کے معیار کو قائم رکھیں. گول ڈبے والی اور وہ جو بریکنگ نیوز ہے اس پر انحصار کرنے کی بجائے زیادہ انحصار آپ کا صحیح خبر صحیح وقت پر لوگوں تک پہنچانا ہے. اور آج ہمیں ایسے ہی ذمہ دار رسپانسبل میڈیا کی ضرورت ہے. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, جو سیاست میں ہیں ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے, جو صحافت میں ہیں ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. لوگ اس وقت سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران اور بدحالی کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی اذیت میں, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. پہلے سے پانی کی کمی کا رونا ہوا, پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے
ہمارا جینا دو بھر کر دیا، اور اب آخر میں گیس بھی ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی ہے. تو اب بچا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ پھر نوکری ہے نہیں، ملازمتیں ہے نہیں، مہنگائی ساتھ میں آسمان پر چلی گئی، ڈالر اور تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ذمہ دارانہ سیاست کی ضرورت ہے، ایک ذمہ دارانہ صحافت کی ضرورت ہے. پھر جو معاشی ماہرین ہیں انہیں ذمہ دارانہ معیشت کو قائم کرنا ہے جو لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو. تو میرے خیال میں یہ سب شعبے اگر فوکس ہو کر اجتماعی سوچ لے کر، قومی سوچ لے کر آگے بڑھیں گے تو یہ مایوسی سے انشاءاللہ تعالیٰ امید کا سفر جو آپ نے اور ہم نے شروع کیا ہے یہ اپنی منزل پر پہنچے گا، اور بہت کم وقت میں پاکستان بھی اپنی منزل پر پہنچے گا انشاءاللہ. یہ غبارہ پھٹا ہے، اس نے میری گواہی دی ہے جو میں نے بات کی ہے. آپ لوگ تو تالیاں بجا نہیں رہے تھے، اس نے جو ہے وہ اس نے آپ کی توجہ مبذول کرا ہے. بھائی اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، تالیاں تو بجا دے. تو یہ صورتحال ہے. پھر دیکھیں آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا پاس کرنا چاہیے. اصل میں چونکہ لگتا ہے کہ ہمیں آزادی جو ہے فری فنڈ میں مل گئی تو ہم نے آزادی کو چھوڑ کے صرف آبادی پر توجہ دینا شروع کیا ہے یا نہیں؟ ہاں تو لوگ اچھا اب پاکستان میں معیار بھی ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن میں اس صوبے کو سب سے زیادہ پیسے ملیں گے سالے جس کی آبادی سب سے زیادہ ہو. تو لوگوں نے کہا لو بھائی انہیں تو یہ ویسے بھی کھلی چھوٹ چاہیے تھی. تو اچھا اب اس میں واقعی میں آبادی بڑھ رہی ہو نہیں بڑھ رہی ہو، لیکن کاغذوں میں جو ہے وہ آبادی کسی کی بڑھائی جاتی ہے کسی کی گھٹائی جاتی ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور پوری آبادیاں بھی لاپتہ کر دی جاتی ہیں. بھائی اب کراچی کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر تھوڑی ہے، کسی ایک قومیت کا ایک طبقے کا شہر تھوڑی ہے. یہ تو پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی کوئی زبان بولتا ہو کسی علاقے سے وہ سب یہاں پر ہیں. اب تو ہم سب کو جینا ساتھ ہے، مرنا ساتھ ہے، تیرنا ساتھ ہے، ڈوبنا ساتھ ہے. ہمارے درمیان کوئی بھی نفاق ڈالے، کوئی بھی شرارت کرے، ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا اور ہم اللہ نہ کرے مختلف طبقات لسانی ہوں، مسلکی ہوں، ثقافتی ہوں، وہ آپس میں دست و گریبانی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں 76واں یوم آزادی اس وقت کراچی سب سے زیادہ کثیر اللسانی، کثیر الجہتی، کثیر الثقافتی، کثیر الاکائی شہر ہے، اور اس کو ہم سب کو اپنانا ہے، بچانا ہے اور بنانا ہے. اور کراچی سندھ کا ایک ایسا اہم شہر ہے، یہ ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے. یہ اس لیے پہلے اچھا اب کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس شہر کو اپنانا ہے، بچانا ہے، بنانا ہے. اور سندھ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ صوبہ ہو سکتا ہے. یہاں سے گورکھ ہل تک اتنی خوبصورت ٹرین سروس ہم بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کے ٹورسٹ کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم یہاں پر اگر کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک کر لیں. کسی کے ذہن میں بھی کوئی خناس ہے، خرابی ہے، اب بہت زیادہ مری کسی کو بات ناگوار گزر رہی ہے کیونکہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد سندھ اسمبلی نے پاس کی ہے. آپ کا ہمارا تو چولی دامن کا ساتھ ہے بھائی. آپ نے یہاں قرارداد پاس کی، وہاں ہم نے ٹرینیں کٹوائیں، قافلے لٹوائے، 20,000 جانوں کا نذرانہ دیا، اور اس وطن کو ترک کر کے اس وطن کو اختیار کیا. ہم نے اختیاری اور ارادی طور پہ اختیار کیا. اور اسی لیے اگر کبھی کوئی ہماری حب الوطنی پر سوال اٹھاتا ہے تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے آپ کو اور مجھے مل کر کہ بھائی اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی، اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی، پاکستان کا شہری تھا پاکستان سے پہلے بھی. تو آپ اور ہم نے تو بہت کیا. شاید پنجاب، بلوچستان اور KPK میں بہت بعد میں پاکستان کے لیے راہ ہموار ہوئی، حمایت بعد میں آئی، لیکن انڈیا سے جو مسلمان تھے اور جو سندھ میں اسمبلی تھی انہوں نے پہلے پاکستان کے
تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کو سمجھ کے یہاں پر صحیح معنوں میں ایک باہم بھائی چارہ، باہم شیر و شکر ہو کر ایک یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی قائم کرنی ہے، ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنانی ہے، ایک میلٹنگ پاٹ ہے، ایک ہم سب کے ثقافت کا، کلچر کا، زبان کا ایک خوبصورت امتزاج بننا چاہیے جو ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہونا چاہیے، پوری دنیا میں لوگ سمجھ سکیں کہ بھئی یہ سب کراچی والے ہیں، یہ سب کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی پاکستان کا سب سے بہترین، سب سے صاف ستھرا، سب سے تعلیم یافتہ، سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ ویژن، ہماری نوجوان قیادت جس کو اب ہم آگے لا رہے ہیں، 35 سال سے کم عمر کے بچوں کو 50% کوٹا دینا پارٹی کے سٹرکچر میں اور 50% الیکشن میں نمائندگی دینا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آئیں اور اپنی قسمت آزمائیں اور کم خرچ بالا نشین۔ ہمارے الیکشن میں زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، کم سے کم خرچ میں ہم الیکشن لڑتے ہیں اور لوگوں کی مدد سے اور تعاون سے الیکشن جیتے ہیں، ایسا ماڈل اور کہیں پر نہیں ہے۔ تو اللہ بہتر کرے گا، کراچی کو اپنائیں گے، بچائیں گے، بنائیں گے، سمجھ لیں سندھ کو بچایا، اپنایا اور بنایا، پاکستان کو بچایا، بنایا، اپنایا۔ تو میرے خیال میں یہ گفتگو ہے، آخر میں وہی والا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی، کچھ دیر کی غبارے پھٹے، شور آ گیا نا، کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، باقی سب کا وقت آیا ہے، غباروں کا، ہم سب کا، سندھ والوں کا دور آیا ہے، پاکستان زندہ باد۔ Ladies and gentlemen, I would request Chief Executive Officer, Al-Faiz Group of Companies, Mr. Shahid Ali Bhutto, and express his love and feelings, thoughts to his motherland at this superior occasion. سب سے پہلے سب کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں فاروق بھائی کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور انہیں عزت بخشی۔ باتیں تو بہت ساری کی ہیں فاروق بھائی نے، میرے خیال میں میری کوئی جگہ، کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جو میں بولوں، جنہوں نے بہت اچھا بولا پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، کراچی کے لیے، یوتھ کے لیے، ہر ٹاپک پہ انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ تو میں ان کی بات کو ہی نیک کروں گا، ہم سب ساتھ ہیں، بھائی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمارا الحمدللہ 3rd اینیورسری ہے فیض ٹی وی نیٹ ورک اینڈ روزنامہ فیض عوام۔ اس سال کچھ نیا ہمارے لیے یوں ہے کہ اس سال ہمارا روزنامہ فیض عوام ABC سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے الحمدللہ، اس کے لیے تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس میں نازیہ علی کا، خورشید صاحب کا بہت گہرا تعاون اور بہت محنت رہی ہے تمام میڈیا ہاؤس کو چلانے میں، ان کی رجسٹریشنز، آگے پیچھے لیگلٹی معاملات جو بھی ہیں، تو میں ان دونوں کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے نہ صرف جاب نہیں سمجھی بلکہ اپنا اون کیا۔ کسی بھی ادارے کو جب تک انسان اون نہیں کرتا، ہی ول نیور گیٹ سکسیس۔ تو اس کے لیے میں پھر اگین تھینکس بوتھ آف ہم۔ اچھا، اس کے بعد 14 اگست ہے، 76واں پاکستان کا سال ہے آزادی کا۔ تو جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ سب سے پہلے قرارداد پاکستان کی سندھ میں منظور ہوئی، اور وہاں سے 20,000 لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں الگ ایک دھرتی چاہیے، الگ ایک پاکستان چاہیے۔ تو یہ سب قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہر انسان اپنی لائف میں جد و جہد کرتا ہے، اور جد و جہد کا دوسرا نام ہی زندگی ہے۔ تو سب سے میں تمام یوتھ کو، تمام اپنے ٹیم کو، دیکھیں پاکستان اس وقت مشکل حالات، مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کے اکنامی حالات کبھی ہم نے پاکستان میں دیکھے ہوں۔ تو اس کے لیے سب ذہنی اذیت کا شکار ہیں، چھوٹے لیول کے ہوں، بڑے لیول کے ہوں، سب۔ آج کل جو میں یوتھ میں دیکھ رہا ہوں چیزیں، جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، ہم ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کام پر توجہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آگے ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہے، یوتھ کو لے کر چلنا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے جتنی محنت کی، جو کچھ کیا، وہ چلے گئے۔ اب ہم نے ہی اس پاکستان کو دیکھنا ہے، ہم نے ہی اکانومی کو بحال کرنا ہے، ہم نے ہی سب کچھ دیکھنا ہے۔ تو آج کل کے جو ہمارے یوتھ ہے وہ پوری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے
सुबह में उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाकर भी वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। ये मेन वजह है किसी भी इदारे की, आप कहीं पर काम कर रहे हो, ना सिर्फ ओनली अल्फेज ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर इदारे की बात कर रहा हूँ। हर हमारे दोस्त जो आते हैं वो यही कहते हैं कि यार लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? लोग परेशान हैं, इकोनॉमिकल भी और वैसे भी। तो मेरी तमाम साथियों से, टीम से ये गुजारिश है कि अपने काम पर तवज्जो दें। देखिए, आपके जो काम है वो कोई और आकर नहीं करेगा। आप लोगों ने जिस काम के लिए आप लोगों को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को लिया गया है, आप लोग उस काम पर जब तक फोकस नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी? मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक इंजन होती है, उसका कोई भी पुर्जा गैर ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई एक पुर्जा हम निकाल लेते हैं तो चेन टूट जाती है, पूरी इंजन बैठ जाती है। तो जब तक हम हाथों में हाथ मिलाकर पूरी मेहनत से, पूरी फोकस से अपने काम पर तवज्जो नहीं देंगे, हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? उसके लिए मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें ताकि हम इन मुश्किल हालात से निकल सकें। हमें आपको मिलकर ही निकलना है। कोई और आकर, पड़ोसी मुल्क आकर हमें इन हालात से नहीं निकालेगा, बल्कि वो धकेलेगा हमें इन हालात में, वो खुश होगा। तो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल सियासतें चल रही हैं पाकिस्तान के साथ। खुदा अपनी आंखें खोलें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आप को, जब इंसान एक अपने आप को निकालता है ना, सब मिलकर जब निकालेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग कीमती वक्त निकाल कर लाए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। Now, ladies and gentlemen, I would like to request Chief Operating Officer Ms. Nazia Ali to show her love, thoughts, feelings to her motherland on this auspicious day. थैंक यू सो मच जाहिद। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम जितने भी मौजूद हमारे, मैं अगर कहूँ तो हमारा सारा स्टाफ भी है, साथ में काम करने वाले मेहमान भी, और स्पेशली थैंक्स फॉर कमिंग फारूक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब की अगर मैं बात करती हूँ, हमारे CEO, जिन्होंने अब जो भी बात हुई है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की ही बात करती हूँ तो उसमें फैज़ TV नेटवर्क हो या रोज़नामा फैज़ अवाम, सबसे पहले एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग अभी नए हैं वो नहीं जानते होंगे कि जिस टाइम पर फैज़ TV नेटवर्क का और रोज़नामा फैज़ अवाम का आगाज़ हुआ, उस वक्त था कोविड-19। 2020 की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही थी। जिस वक्त लोगों को मीडिया हाउसेस से फारिग किया जा रहा था, वो जॉबलेस हो रहे थे, उस वक्त शाहिद साहब की ये काविश थी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज अल्फैज़ बिल्डर्स चलाते हुए उन्होंने बस बैठकर सोचा कि किस तरह से अगर हम मीडिया में भी कंट्रीब्यूट करें और इतने सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और इनको जॉब्स फराहम की जाए। जिस वक्त बेरोज़गारी थी, मेरा ख्याल इस चीज़ पर क्लैप होना चाहिए कि आज क्योंकि जश्न आज़ादी की बात हो रही है, वहीं पर कंट्रीब्यूशन के लिए मैं कहूँगी कि आगाज़ जिस चीज़ का हुआ, अच्छा वहाँ सिलेक्शन की बात करती हूँ, जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि मेरिट बेस पर। खुदारा आप लोग जो भी चीज़ है, आप में बहुत सारी, अल्लाह ताला हर एक को कोई ना कोई खुसूसियत देकर, मेरा मानना है कि इस दुनिया में पैदा करता है। पत्थर भी कहते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई मकसद होता है, या तो वो पड़ता है या फिर वो टूट जाता है, लेकिन कोई ना कोई मकसद होता है जिस जगह पर होता है। तो वहीं पर अगर मैं इंतखाब की बात करूं कि इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अगर मीडिया हाउसेस हैं तो उसमें उसी के एक्सपीरियंस लोग हों जो कि उसको देख सकें, रन कर सकें, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस होगा। वहीं पर खुर्शीद अब्बासी के लिए मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं करियर की बात करूं तो उसमें अखबार का ही उनका एक्सपीरियंस था, टीम बहुत अच्छी बनाई, और उसके साथ ही लेकिन सपोर्ट जो रहा वो शाहिद साहब का रहा। इसी तरह मैं अगर अपनी बात करती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएडवांटेज कहूँगी ये रहा कि वो शायद बुढ़ापे में जाकर जो लोगों को अचीवमेंट्स मिलती हैं वो जल्दी मिल गई, तो उसकी वजह से जहाँ मैं सुनती थी वो ये होता था कि ये कल की लड़की है, जुम्मा 8 दिन हुआ है, कल की लड़की। तो मैं उसके लिए कहूँगी कि अगर जिसने स्टार्ट करते ही स्टूडेंट लेवल पे ही मीडिया में कदम रख लिया हो तो वो एक्सपीरियंस तो वो ही हो जाता है ना उसका। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त मैं यहाँ फैज़ TV नेटवर्क मैंने ज्वाइन किया, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, मुझे आज भी फील हो रहा है कि 3 साल गुजर गए, हमारे सामने का बच्चा भी 3 साल का हो चुका है, कल की सी बात लग रही है। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ये भी किया गया था कि नेशनल TV चैनल्स पर आपने काम किया हुआ है और ये वेब TV है,
تو اب دیکھ لیں، میں سب سے یہ بولتی ہوں کہ ہم تو جوان ہی پیدا ہوئے ہیں، اب جتنے بھی بوڑھے تھے یعنی سیٹلائٹ تھی وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے. تو بس میں اس کے لیے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں، اور ڈائریکشن آپ ایک اس کا تعین کر لیں کہ کون سی چیز ہے. کہیں پر بھی کچھ بھی ہوا، مجھے یہ معلوم تھا کہ بھائی میڈیا ہے میری فیلڈ، آپ نے لکھنا ہے، بولنا ہے. اور میں لوگوں کو بولتی ہوں کہ لوگ بعض ہوتے ہیں جو منہ کا کھاتے ہیں، ہم منہ کی کمائی کھاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. یہ لکھنے کا بھی یہی ہے. اچھا فاروق بھائی یہاں پر موجود ہیں، جس کی جو چیز ہوتی ہے نا ہر جگہ میں کہتی ہوں، شاہد صاحب آپ بھی جانتے ہیں نا کہ یہی جو جمعہ 8 دن کی لڑکی یا کل کی لڑکی، فاروق بھائی وہ انسان ہے جس نے، جب میں کالمز بھی لکھتی تھی بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، یعنی باقاعدہ یہ پڑھتے تھے، چیزیں مجھے بتاتے تھے اور اس کے بعد یہ بولتے تھے. یعنی ایک ہوتی ہے نا چیز کے یعنی سمندر میں چھوڑ کے کہ کرنا ہے، یہ بولتے تھے کہ نہیں آپ میں پوٹینشیل ہے، آپ کر سکتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو میں یہ بہت زیادہ ان کا بھی تھینک یو دیکھیں سامنے کر رہی ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ امانت ہوتی ہے، جب کسی کی اچھائی ہوتی ہے اور وہ اگر آپ سب کے سامنے نہ لوٹائیں اور پھر اکیلے میں بولتے ہیں، وہ بات نہیں ہوتی. عزت آپ کو سب کے سامنے دینی پڑتی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی فاروق بھائی کہ کل کی لڑکی کو آپ نے بھی بڑا کانفیڈینس دیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جمعہ 8 دن کی لڑکی لیکن کچھ کر سکتی ہے. تو تھینک یو سو مچ شاہد صاحب آپ کا بھی، کیونکہ جب میں نے فیس ٹی وی جوائن کیا لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے فیس ٹی وی نہیں فیس ٹی وی، کیونکہ آپ کے فیس پر بہت سارے، کیونکہ اس میں سے چاہے فاروق بھائی ہوں، بہت سارے پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس یا جس کی بات کروں بزنس مین، تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے نازیہ آپ ہیں نا، آپ بلا رہی ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں فیس کو لیکن ہم آتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. یعنی وہی جو شاہد صاحب نے کہا کہ چیزوں کو آن کیا جاتا ہے آپ جہاں پر ہیں، اور ایک کمپٹیشن آپ لوگ کریں نا. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ ایک آپ فیملی بن جائیں جہاں پر بھی ہیں، اس میں یہ نہیں سوچیں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. ایک میں چیز بولوں گی کہ اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال سب کر رہے ہیں، تو آپ لوگ پلیز ری ٹویٹس کرتے ہیں ویریفائی کر لیں، کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں ویریفائی کر لیں. جیسے غیبت ہوتا ہے نا اسی طرح سے یہ کام ہے آپ کا، لیکن آپ کو اس کام کا اندازہ نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہم اس وقت جی رہے ہیں 5th جنریشن وار میں، جو کہ ہمیں میڈیا کے تھرو جیتنی ہے. اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں تو پڑوسی ملک نے کیا کیا، جو جنگیں ہم جیتے ہوئے تھے وہ ہارے ہوئے تھے، پروپیگنڈا بنا کر انہوں نے اپنے والوں کو، ہمارے والوں کو یہ کہہ دیا کہ ہم ہار چکے ہیں. تو خدارا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی ایک اتنی سی مسٹیک، یعنی آپ اپنے شولڈرز دشمن کو دے رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ سے آغاز کریں. وہ اس لیے کہ اگر کوئی انسٹا یوز نہیں کرتا، ٹویٹر یوز نہیں کرتا، تو وہ فیس بک تو یوز کرتا ہے. تو اپنے ملک کی سلامتی کا خیال رکھیں. 9 مئی میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. ہمارا دل افسردہ ہے، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو تباہ کیا گیا اور شہداء کی فیملیز کی طرح ہمارے بھی دل ٹوٹے ہیں. جو کچھ بھی ہوا تو وہ بھی ایک ایگزامپل تھی، وہ بھی دشمن کے لیے ہی. یعنی آپ سمجھ جائیں کہ ہماری صفوں میں موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بارڈر پار ہے، وہ ہمارے اندر سلیپنگ سیلز کی صورت میں موجود ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بس میں آپ سے یہ کہوں گی، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. تھینک یو سو مچ. جو کچھ نازیہ نے کہا یہ اردو گرل جو ہے نا اس کے پہلے سیزن کی پہلی قسط، ابھی باقی قسطیں آنا باقی ہیں. Dear friends, colleagues, ladies and gentlemen, now I would request editor Daily Faiz-e-Awam, Mr. Khurshid Abbasi, to express his love, thoughts, feelings on this great auspicious day. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آزادی کا دن منا رہے ہیں، ہر سال مناتے ہیں. میں کچھ دن پہلے گیا جو اسٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پاکستان کے جھنڈے بک رہے ہیں وہ، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی خریداری کریں. پچھلے سال کے مقابلے میں خریداری کم ہوئی ہے. تو پھر میں نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ بھائی کیا پاکستان کی محبت میں کمی آ گئی یا کوئی دوسری چیز ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں، ہماری ترجیحات کمی ہو چکی ہیں. مطلب کہ جو مہنگائی ہے اور جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس حوالے سے لوگ جو ہیں صحیح طرح سے جشن آزادی نہیں منا سکے جس طرح ہر سال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ دن آتے رہیں گے، معاملات بھی ہوتے رہیں گے، مہنگائی اور ساری چیزیں.
और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाला सेटअप जो है इस मुल्क में मज़ीद जो है वो इनकलाब लाएगा, महंगाई ख़त्म होगी और सेहत और तालीम की सहूलतें आम होगी। और हमारा जो काम है ये जहाँ हम बैठे हैं, मीडिया चला रहे हैं, अखबार चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, हमारी तरजीहात वही है कि लोगों के मसाइल को जो है हम सामने रखें, उनके हल करने के मशवरे भी दें। तो हम साहब यकीन करें, हमारे फैज़ अवाम की लीड जो है हफ्ते में 1-2 मरतबा जंग की लीड से मिलती है। ये नहीं कि हमारी कोई इंटरेस्ट कोई हो, लेकिन मयार बता रहा हूँ आपको। और जब अवाम अखबार बंद हुआ जंग ग्रुप का, तो आधी थी मेरे पास वहाँ की अवाम की, यानी वहाँ के लोग जो है वो तरबियत याफ्ता हैं, अच्छे, उनको पता है कि किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए मुझे मेहनत कम करनी पड़ रही है, तो वरना ये मामला आसानी से नहीं चल सकते, ये मसाइल पैदा होते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है कि शाहिद साहब यहाँ खड़े हैं और ज़ाहिर हेड है, इन सारे मामला को चला रहे हैं, ये सारे इदारे चला रहे हैं। तो मैंने इनको एक बात है, इनके सामने वैसे तारीफ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं ये बड़े रहमतुल्लाह आदमी है, मैं अपने स्टाफ को भी ये कहता हूँ कभी इस तरह बात नहीं। मैंने एक बंदे के लिए कहा कि ये काम नहीं कर रहा या फलां ऐसा, इसको निकालते हैं। तो शायद साहब ने कहा कि नहीं यार, इसकी उसका लगा रहे तो चलने दो, उसको समझाओ। तो फिर उसको समझाने की कोशिश की। कहने का मतलब कि हम अपने इदारों को किसी भी तरह से चला सकते हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर आएगा, जिस हम ABC हो गए, सारे मराहल से हम आगे निकल आए हैं, और इंशाअल्लाह बाकी जो मराहल रह गए इंशाअल्लाह वो भी करेंगे, इंशाअल्लाह मुकाबले में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर जमा हुए हमारा कौमी दिन जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि फैज़ TV नेटवर्क और डेली फैज़ अवाम अपनी कामयाबी के 3 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मना रहा है। तो अभी तक आपने देखा, सबने अपना हिस्सा डाला, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही सुपर है, डुपर है, और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, कायद के फरमान को हमेशा मानना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम सब एक साथ हों और एक फैमिली मेम्बर बनकर काम करें। किसी से नाराज़गी अगर कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमें दरगुजर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का दिन बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा है, हम सबको मिलजुल कर काम करने का तहैया करना चाहिए, क्योंकि काम में, मेहनत में जो अज़मत है वो किसी और चीज़ में नहीं। थैंक यू वेरी वेरी मच।